کڑھائی کھانی ہے تو چکن سے پہلے ادرک کا بندوبست کر لیں۔ فیصل آباد میں ادرک چکن سے بھی دگنا مہنگا ہو گیا۔ قیمت 1000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی، 1100 روپے فی کلو فروخت۔ ادرک جو دوا بھی ہے اور ہانڈی کا ضروری مسالہ بھی، کئی بیماریوں کو ختم کرنے والی جڑ نما یہ سبزی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ فیصل آباد میں ادرک کی قیمت بڑھتے بڑھتے 1000 روپے سے بھی اوپر جا پہنچی۔ سرکاری قیمت 735 روپے لیکن بازار میں 365 روپے زائد وصولی۔ ادرک 1100 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں اب تو ایک دن کی سبزی خریدنے کے لیے 1000 روپے لگتے ہیں۔ بجلی کے بل، بچوں کی فیسیں، گھر کے اخراجات تو بات کی بات ہے۔ حکومت کو چاہیے عوام کا خیال کرے۔ ابھی یہ لسٹ ریٹ دیکھیں تو وہ تقریباً 750 روپے کلو ادرک کا ریٹ ہے، لیکن وہ دکاندار کہتے ہیں کہ 1000 روپے سے اوپر ہمیں منڈی سے آیا ہے۔ لسٹ ریٹ پہ ریٹ اور ہے اور دکان پہ جاتے ہیں تو ریٹ اور ہے، تو یہ تو ہماری تو سمجھ میں باہر ہے کہ کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے۔ دکاندار کا کہنا تھا ہمیں منڈی سے ادرک 1000 روپے کلو ملا، سرکاری ریٹ پر کیسے بیچیں، ہمیں جرمانے کیے جاتے ہیں، آڑھتیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جی یہ 735 روپے منڈی کا لسٹ ریٹ ہے گورنمنٹ ہی، 1000 روپے ہمیں منڈی سے آ رہا ہے، ہم کیسے دیں 735 روپے؟ اچھا، منڈی میں جو آڑھتی ہے وہ آپ کو 1000 روپے فی کلو میں دے؟ فی کلو 1000 روپے میں ادھر سے آ رہا ہے، ہم کیسے دیں لسٹ ریٹ کے حساب سے؟ ادرک کی بڑھتی قیمت پر جہاں شہری شدید پریشان ہے، وہیں مارکیٹ کمیٹی اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا بھی اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے باسیوں کے لیے صحت سہولیات سے متعلق اچھی خبر، الائٹ ہسپتال 2 میں اب تیزاب گردی سمیت جسم کے دیگر اعضاء متاثر ہونے پر پلاسٹک سرجری کی سہولت میسر ہو سکے گی۔ عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ الائٹ ہسپتال 2 میں مریضوں کی پلاسٹک سرجری کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مریضوں کے لیے سرجیکل یونٹ 5 میں 6 بیڈ پر مشتمل بے لائن مختص کر دی گئی۔ تیزاب گردی سمیت جسم کے دیگر اعضاء متاثر ہونے پر پلاسٹک سرجری کی سہولت میسر ہوگی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کے شکر گزار ہیں جن کے تعاون سے پلاسٹک سرجری شروع ہو رہی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر بشرا مریضوں کی پلاسٹک سرجری کیا کریں گی۔ اس کے لیے ڈاکٹر بشرا کو پیرا میڈک سٹاف بھی دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بشرا 2 روز او پی ڈی، 2 روز انڈور اور 2 روز آپریشن کیا کریں گی۔ ایک پلاسٹک سرجن ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر بشرا، ان کو ادھر ٹرانسفر کر دیا ہے اور پوسٹنگ ہو گئی ہے ان کی، اور وہ 2 دن او پی ڈی کریں گی، مکمل طور پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہی رہیں گی، اور باقی 2 دن وہ انڈور سروسز دیں گی اور 2 دن آپریشن تھیٹر کیا کریں گی۔ پلاسٹک سرجری پر اگلے ہفتے سے کام شروع ہوگا جس سے مریض مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں مسلسل احتجاج اور تعلیمی بائیکاٹ بے اثر، اساتذہ نے بتدریج کلاس رومز کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ درس و تدریس جزوی طور پر بحال، اساتذہ کہتے ہیں کہ بچوں کا تعلیمی نقصان نہیں چاہتے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اساتذہ کا احتجاج کسی کام نہ آیا۔ شہر کے تینوں ہائی سکولز میں 9ویں 10ویں کے طلباء کی کلاسز ہوئیں۔ شہر میں جزوی جبکہ دیہاتوں میں قائم سرکاری سکولوں میں مکمل تعلیمی بائیکاٹ جاری ہے۔ ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ شہر کے سکولوں میں بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھانا شروع کیا ہے، تاہم تمام چھوٹے بڑے سکولوں میں اول تا مڈل کلاسز کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ ہم اخلاقی طور پر اور بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 9th اور 10th کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے باقی کلاسز کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ یعنی 25 سے لے کر 8ویں تک مڈل کلاسز جو ہیں وہ ہمارے اسکول میں بھی آف ہیں، اور ہر جگہ پر وہ یعنی بائیکاٹ ہے ہمارا۔ ٹیچر یونین کے عہدیداروں نے کہا حکومت اساتذہ تنظیموں کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسکولوں کی نجکاری کسی صورت منظور نہیں۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اب آپ کو بتائیں ڈی پی ایس اسکول کے سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھ ہو گیا۔ حکام نے جی پی فنڈز کی فارمز کا بہانہ کر کے استعفوں پر دستخط کرا لیے۔ نوکری سے فارغ ہونے پر متاثرہ گارڈز کا احتجاج۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈی پی ایس اسکول میں عرصہ دراز سے نوکری کرنے والے سیکیورٹی گارڈ سے جی پی فنڈز کے نام پر استعفی فارم پر سائن کروا کر فارغ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ضلع کونسل چونک میں احتجاج کیا گیا جس میں ضلعی انتظامیہ اور ڈی پی ایس اسکول انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ جی پی فنڈز کے نام پر دھوکہ دیا گیا، مہنگائی پہلے بہت ہے، اوپر سے نوکری بھی نہیں رہی، ہم کہاں جائیں۔ ہم کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ جی پی فنڈ کے فارم ہے، یہاں پہ آپ سائن کریں، ہم جو ہے اس پہ آپ کو جی پی فنڈ دیں گے۔ ہم نے کہا یہ لیٹر ہمیں کم سے کم پڑھ کے تو سنایا جائے، ہم دیکھ تو لیں۔ انہوں نے کہا ہم ادارے والے جو افسر ہیں ہم کسی سے دھوکہ نہیں کرتے،
इन्होंने जब साइन करवा लिया जीपी फंड का कह के, और तमाम सिक्योरिटी गार्ड के तमाम फार्मों पे ये लिखा है, ये तमाम जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं ये अपने घरों की मजबूरियों की परेशानियों को वैसे इस्तीफे दे रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद गार्ड्स की नौकरी वापस दिलवाई जाए। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानब सनती शहर में कारोबारी यूनिट्स अपने मुलाजमीन का हक मारने लगे, उनकी वेलफेयर की मद में पैसे जमा नहीं करवा रहे। PRA ने वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसे जमा न करवाने वाले इदारों को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के मुलाजमीन के वर्कर वेलफेयर फंड्स के मामले पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहरक। कारोबारी तबके से वर्कर वेलफेयर फंड्स की वसूली के लिए नोटिस जारी। फैसलाबाद में 4000 से ज्यादा कारखानों, होटलों और दीगर कारोबारी अफराद को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। PRA कारोबारी तबके से वर्कर वेलफेयर फंड्स के लिए टैक्स वसूल करके महकमा लेबर को देगा। वर्कर वेलफेयर फंड्स मजदूरों के बच्चों की तालीम, शादियों, इलाज और दीगर अमूर पर खर्च होता है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, महकमा माल बेहाल, फीसों की मद में करोड़ों के घपले, 40,000 से जायद रजिस्ट्रियां गायब। आला हुकाम के नोटिस पर नोटिस, लेकिन महकमा माल के अफसरान और एहलकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू बेहाल। साइलिन कहते हैं ADC-R समेत कोई भी अफसर सीटों पर मौजूद नहीं। सब रजिस्ट्रार, नायब तहसीलदार भी सीटों से गायब हैं। करोड़ों की फीसें जाया, रजिस्ट्रियां गायब हो गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मसाइल सबसे ज्यादा हैं। रजिस्ट्रियों की ब्रांच में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, मगर इस इशू को कोई भी हल नहीं करना चाहता। आज तक जो है ना वो तकरीबन बहुत सारी रजिस्ट्रियों की परतें गायब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद जो आज बरोज जुमेरात तकरीबन जो पेशी है वो लगी हुई है ADC-R साहब की। ADC-R साहब अपनी सीटों पर मौजूद नहीं है, जबकि साइलिन वो दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं, वो जहाँ पर जिलो अखबार होकर जाते हैं। अफसरान बाला की तवज्जो हासिल ना होने से शहरियों की शिकायत का भी कोई हल नहीं निकल पाता। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 15 अक्टूबर को मुमकिना दौरा टोबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सेहू इंतजामात का जायजा लेने पहुँच गए। पंजाब ने किसानों को महंगी खाद, अद्वियात और बीज बेचने वालों को माफिया करार दे दिया। वज़ीर आला का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। कहना था, टोबा टैक्सिंग में किसानों पर जुल्म करने वाले अफराद का मुहासबा किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 7 माह में 20 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जाली अद्वियात, खाद समेत दीगर माल जब्त किया है। सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि काश्तकारों को ब्लैकमेल करने वाला माफिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रोपेगेंडा किया गया। टोबा टैक्सिंग में 7,938 काश्तकारों को किसान कार्ड तकसीम कर दिए गए। 20,681 काश्तकारों को किसान कार्ड दिए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के सामने और चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने जिलों की बात हो रही थी, तो CM साहिबा और मियां साहब ने टोबा टैक्सिंग का सिलेक्ट किया, और इसलिए कि किसान कार्ड का लॉन्च बाकायदा टोबा टैक्सिंग से किया जाए। सो इंशाल्लाह ताला 15 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब दोनों टोबा टैक्सिंग की धरती पर तशरीफ ला रहे हैं और बाकायदा तौर पर किसान कार्ड को एक्टिवेट कर रहे हैं खरीदारी के लिए। 15 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोबा टैक्सिंग का दौरा मुतवक्की है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्स। चेयरपर्सन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट का फैसलाबाद का दौरा। कमिश्नर सिल्वत सईद ने अवामी बहबूद, तरक्याती मनसूबों और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। तफसीलात क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। सन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन 2 रोज़ा दौरा पर फैसलाबाद पहुंचे। कमिश्नर सिल्वत सईद और RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान से कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात। कमिश्नर ने डिवीजन में अवामी बहबूद के इक़दामात, तरक्की मनसूबों पर अमल दरामद और डिवीजन के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन पुलिस लाइन्स भी गए। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान से मीटिंग में CPO कामरान आदिल, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब, टाउन SPs और SDPOs की शिरकत। CPO ने अमन अमान के क़याम के लिए जारी इक़दामात और जराइम की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी। खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज, विमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल की सर्विसेज के हवाले से भी आगाह किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने फैसलाबाद पुलिस के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज इंसाफ की फराहमी के लिए अमली इक़दामात उठा रही हैं। चेयरपर्सन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला डायरेक्टरेट ने अलाइड अस्पताल का भी विजिट किया। बाबर अलाउद्दीन ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से मसाइल और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। बाबर अलाउद्दीन ने अस्पताल में मौजूद सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया।
ویلکم بیک، اور یہاں آپ کو بتائیں شہریوں کو بجلی بل کے جال میں پھنسانے والا فیسکو تاروں کے الجھے جال تک سلجھا نہ سکا۔ بے ہنگم تاروں کے 1100 پوائنٹس پر کوئی کام نہ ہو سکا۔ شہر کے اہم ترین گھنٹہ گھر چوک اور 8 بازاروں میں زیر زمین تاروں کا منصوبہ بھی کھٹائی کی نظر ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیسکو ریجن بھر میں 1100 سے زائد بے ہنگم تاروں کے پوائنٹس موجود ہیں۔ لٹکتے تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازار، منصور آباد، مدینہ ٹاؤن کی مارکیٹوں میں تاریں لٹک رہی ہیں۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کا منصوبہ بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فیسکو بے ہنگم تاروں کے پوائنٹس کلیئر کرے۔ لٹکتے تار جو موجود ہیں تو یہاں سے کسی کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے حکام کی اور خصوصی طور پہ فیسکو حکام کی یہ غفلت ہے بہت زیادہ۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک قدرت پہ ہی چل رہا ہے نظام، ورنہ وہاں اتنی خطرہ ہے کہ بارشیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پانی بھر جاتے ہیں، اور اس طرح کے لٹکتے تار کتنے خطرناک ہیں، کسی بچے کی جان جا سکتی ہے۔ فیسکو لٹکتے تاروں کے پوائنٹس کلیئر کرنے میں سستی کا شکار ہے، جس سے شہریوں کو کرنٹ لگنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں الفتح اسپورٹس کمپلیکس فیصل آباد کا فٹ بال گراؤنڈ خستہ خالی کا شکار۔ ناکارہ لائٹس، جا بجا کوڑے کے ڈھیر، انتظامیہ کی بے حسی کھیل کے فروغ میں رکاوٹ بن گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں کھیلوں کے مقابلے کم تو دوسری جانب کھیل کے میدان بھی خستہ حالی کا شکار۔ الفتح اسپورٹ کمپلیکس کے فٹ بال گراؤنڈ میں گراس کی جگہ پیچز نے لے لی۔ گراؤنڈز میں نصب لائٹس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر حکام کی بے حسی کی عکاسی کرنے لگے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ صورتحال کا نوٹس نہ لے سکا۔ بال کے کھلاڑی کھیلوں کی مثبت سرگرمیوں کے متلاشی۔ فٹ بال گراؤنڈ کی حالت اظہار کے حوالے سے الفتح اسپورٹس کمپلیکس انتظامیہ بھی منظر سے غائب دکھائی دینے لگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیصل آباد آرٹس کونسل میں سہولیات کا فقدان، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے احکامات بھی کسی کام نہ آئے۔ آرٹس کونسل کے مسائل جوں کے تو ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بعد میں آرٹ اور آرٹسٹوں کے لیے کام کرنے والا آرٹس کونسل خود بہتری کا منتظر۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے باوجود آرٹس کونسل کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر کے آرٹس کونسل میں ویرانیوں نے ڈیرے جما لیے۔ ایک طرف فیصل آباد آرٹس کونسل کا کوئی واش روم قابل استعمال نہیں رہا، تو دوسری جانب پینے کے لیے صاف پانی کا کوئی انتظام موجود نہیں۔ 2 ماہ قبل شروع ہونے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا کام بھی ادھورا رہ گیا۔ آرٹس کونسل ہال میں پنکھے، لائٹس، اے سی سب خراب، جبکہ حال میں سہولیات نہ ہونے پر گزشتہ 3 ماہ میں صرف 1 بکنگ ہوئی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وکاس بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ کے اسپیشل بچوں کے لیے ہائی نہ ہائر سیکنڈری اسکول، ضلع میں خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے حکومتی وعدے وفا نہ ہو سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنگ میں مینٹلی چیلنج اور ذہنی معذوری کا شکار بچوں کو ضلع بھر میں تعلیمی سہولیات کی شدید کمی کا سامنا۔ ایلیمنٹری کے بعد خصوصی بچوں کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا۔ ضلع بھر میں نہ کوئی ہائی اور نہ ہی ہائی سیکنڈری اسکول موجود ہے جو ذہنی معذوری کا شکار بچوں کے لیے موزوں ہو۔ جنگ میں 3 سرکاری اور ایک نجی ادارہ ہے جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں شاداب ہے، سلطان باہو اسپیشل ایجوکیشن ہے، گونگے بہرے بچوں کا اسکول ہے اور کیکشا شامل ہے۔ ان تمام اداروں کا جو لیول ہے وہ ایلیمنٹری ہے، اور وہ بچے جو کہ سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو لاہور یا فیصل آباد جانا پڑ رہا ہے۔ میں ماں فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس چیز کا فوری نوٹس دیں اور جنگ میں سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن ادارہ قائم کرنے کی منظوری دیں۔ دوسری جانب جڑا والا میں خصوصی بچوں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا منصوبہ 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ محکمہ بلڈنگ نے 11 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکیم کو مکمل کرنا تھا، تاہم خصوصی بچے اب بھی کرائے کی بلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ 3 سال کے دوران اس عمارت کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کرایہ ادا کیا جا چکا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہر ماہ 90,000 روپے کرایہ ادا کرنے پر مجبور ہے۔ سماجی تنظیموں نے حکومت سے نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کیا ہے تاکہ خصوصی بچوں کو درپیش تعلیمی مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد اور ساتھی رپورٹر عمران اسلم کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ اس قدر اہم ہے کہ ہر سال 10 اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 2 میں ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک، ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر اور MS ڈاکٹر ظفر اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ الائڈ ہسپتال 2 میں ذہنی مریض پولیس یونیفارم پہنے موجود۔ ہسپتال عملے کا کہنا ہے کہ ذہنی معذور کافی دن سے ہسپتال میں موجود ہے، ادھر ہی کھانا کھاتا اور سوتا ہے۔ تو برکسنگ میں بھی ذہنی صحت کے عالمی دن کو مناسبت سے DHQ ہسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ قیادت CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود نے کی۔ MS DHO
WHO ڈاکٹر سمیت دیگر سٹاف کی شرکت۔ معذور اور غذائی قلت کا شکار بچوں کے لیے سہولت، چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ سینٹر بنے گا۔ ڈیولپمنٹ سینٹر 3 ماہ میں مکمل ہوگا۔ چنیوٹ میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور اس کے زراعت پر منفی اثرات کے موضوع پر کانفرنس۔ پاکستان متاثرہ 7 ممالک میں شامل ہے۔ کانفرنس آیات انوائرمنٹل سوسائٹی کے زیر اہتمام گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ کی لائبریری میں منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں سائنسدان ڈاکٹر عابد نیاز، ڈاکٹر لیاقت علی وسیم، ڈاکٹر الہان نیاز کی بطور سپیکر شرکت، ڈاکٹر عطا محمد، ملک سکلین، حسنین حیدر حرل، طلبہ اور کاشتکار بھی شریک ہوئے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہماری فصلیں تباہ ہوئیں، پانی کے مسائل بھی تیزی سے جنم لے رہے ہیں۔ ہماری ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، اس میں زراعت جو ہے ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو کلائمیٹ افیکٹڈ سب سے زیادہ اس کو نقصان ہے۔ جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، لوجنگ ہو جاتی ہے یا فلڈز آ جاتے ہیں، ہماری زراعت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا مارکیٹنگ سسٹم افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری ہیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ آرگنائزیشنل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ اس کے لیے جو اسٹریٹجیز بنائی جائیں، اور یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے یہ ہمارے شہروں میں، کیونکہ ڈرنکنگ واٹر کوالٹی جو ہے وہ مسلسل ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے اور آرسینک کے کنٹینٹس اس میں بہت زیادہ ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو وقت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔